بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ اقصیٰ زاہد اکبر، اور ہم آج اپنی درسی کتاب کا بی لفٹ نمبر 7 مکمل کریں گے، جس میں تسلسل کی سرگرمی کو ہر بچے نے خود سے کرنا تھا، جس میں آپ نے اپنا پسندیدہ نعتیہ شعر لکھنا ہے۔ یقیناً آپ سب نے لکھ لیا ہوگا۔ اسی کی مناسبت سے دیکھتے ہیں کہ آج آپ کیا کریں گے۔ آج آپ نے نظم و نثر کو سمجھ کر درست اتار چڑھاؤ روانی سے پڑھنے کی مشق کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نظم میں جو نعت ہے، جو معلومات دی گئی ہیں، ان کو سمجھنا ہے، ان سے اس میں پوشیدہ مفہوم کو اخذ کرنا ہے۔ تو جلدی سے بڑھتے ہیں جی نظم کی جانب۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا نظم خوانی اور معلومات اخذ کرنا۔ کمال خلاق ذات اس کی، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر، وہ شر احکام حق تعالی، وہ شر احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ ماہتاب آپ حال، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر۔ تو عزیز طلباء، نعت کو آپ نے اسی انداز میں پڑھنا ہے۔ اب اس میں کچھ معلومات دی گئی ہیں جو آپ سوالات کے ذریعے ان کو مکمل کریں گے۔ اس سے پہلے اس نظم کو جب اس نعت کو پڑھیں گے تو اس میں کچھ خاص الفاظ ہیں جن کے معنی سے آپ کو واقف ہونا ضروری ہے۔ دوران پڑھائی میں آپ کے اساتذہ کرام ان کی وضاحت کرتے چلے جائیں گے۔ جیسے اس میں پہلے مصرے کا لفظ ہے کمال خلاق ذات اس کی، کہ تخلیق کرنے والے نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا ایک کمال کی ذات تخلیق کی ہے، کیا اس کی خلقت میں یہ ایک کمال کی خلقت ہے۔ میں آپ کو مختصراً اس نظم کو، اس نعت کو سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس کی تفہیم میں آسانی رہے۔ تو جناب ہے کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک اس کائنات کے لیے، اس دنیا کے لیے ایک خوبصورتی کا، ایک رونق کا، ایک روشنی کا باعث ہے۔ بشر نہیں عظمت بشر ہے، آپ انسان نہیں بلکہ انسانیت کی معراج ہے، انسانوں کے لیے عظمت کا، بڑائی کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ شر احکام حق تعالی، اللہ تعالیٰ کے جو احکام شرع کہتے ہیں تشریع کو، کھل کر بیان کرنے کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو لوگوں تک، انسانوں تک کھل کر بیان کرنے والی ذات کوئی اور نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ خود ہی قانون خود حوالہ، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے کوئی قانون لائے تو آپ کو اس قانون کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور حوالے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ خود اس کا عملی نمونہ ہیں، آپ خود اس قانون کا ایک حوالہ ہیں۔ وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل، آپ جانتے ہیں وہ غیر خواندہ تھے، وہ پڑھنا لکھنا باضابطہ نہیں جانتے تھے، لیکن قرآن آپ پر نازل ہوا اور آپ ہی قاری ہیں، آپ ہی اس کے پڑھنے والے ہیں۔ وہ آپ ماہتاب آپ حالا، آپ اس کائنات کے لیے ایک چاند ہیں، آپ ہم سب کے لیے ایک چاند ہیں، اور آپ اس سے پھیلنے والی روشنی ہے، اس کا حالہ ہے، اس کا دائرہ ہے۔ وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، یعنی آپ جو تصور کرو، آپ کوئی عکس تصور کرو، آپ آئینہ تصور کرو، آپ کوئی ایک نقطہ لگاؤ، آپ اس سے پوری لکیر بنا لو، آپ اس سے پوری شبیہ بنا لو، آپ جو سوچ سکتے ہو، میرا نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ ہمارے لیے ہر حیثیت میں موجود، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، آپ خود نظارے کی ایک مثال ہیں۔
صحابہ کرام سے اگر آپ ان کی روایات پڑھیں اور سنیں، اور آپ نے اسلامیات میں یقیناً پڑھی ہوں گی، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹھے خطاب کر رہے ہوتے تھے، گفتگو فرما رہے ہوتے تھے، تو صحابہ اس طرح گفتگو سنتے تھے کہ جیسے وہ نظارہ کر رہے ہو، جیسے وہ دیکھ رہے ہو، جیسے وہ ان لمحوں میں جذب ہونا چاہ رہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کمال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قرآن پاک کا تحفہ لائے اور ان کو زندگی گزارنے کا، کامیاب زندگی گزارنے کا شعور دیا. آپ نے حشر تک کا نصاب لائے. نصاب سے مراد ہوتے ہیں کوئی ایسی چیز جس میں ہر طرح کی چیزیں مکمل طور پر موجود ہوں. ٹھیک ہے، نصاب جیسے آپ کا اردو کا نصاب ہے، اس میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، کیا سیکھنا ہے، کہاں کہاں سیکھنا ہے. تو آپ حشر تک آنے والے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے زندگی کے ہر سوال کا جواب، ہر چیز پہ کس طرح سے عمل ہونا چاہیے، اس کے لیے اپنا ایک طریقہ وضع کر کے گئے، بتا کے گئے. دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا. آپ ایک ایسا مکمل نظام لائے جو تا قیامت جاری رہے گا. اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ ایک مکمل نظام ہے، اور یہ نظام ہی دراصل اس وقت انقلاب کا باعث بنا. آپ سوچیں نا کہ عرب کے معاشرے کو ذرا تصور کیجئے، اور پھر اس نظام کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اسلام کا نظام، اس کو تصور کیجئے تو آپ سمجھ پائیں گے. وہ علم کی اور عمل کی حد بھی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا تو اس پہ عمل کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ چونکہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تخلیق کیا، تو آپ ازل سے ہیں اور ابد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہیں گے. وہ ہر زمانے کا راہبر ہے. آپ 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے بھی راہبر تھے، اور آپ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی راہبر ہی رہیں گے انشاءاللہ. میرا پیغمبر عظیم تر ہے. اب آپ نے جناب کیا کرنا ہے کہ کسی اخبار، رسالے یا میگزین سے کوئی اور نعت تلاش کرنی ہے، اور کمرہ جماعت میں اس کو اسی طرح درست تلفظ اور حرکات و سکنات کے ساتھ سنانا. یہ کام آپ کل بھی کر سکتے ہیں، لیکن آج آپ نے جو معلومات اخذ کی، جو میں نے ابھی وضاحت کی، ان کی مدد سے ان سوالات کے آپ نے جوابات دینے ہیں، اور پھر گھر جا کے آپ نے کتاب تمرین و جائزہ کا کام. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.